رمضان کا پیارا یہ ہے ایک مہینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم فی حدیث القدسی الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات رمضان کے تعلق سے اور آپ کے معمولات کے بارے میں جس میں بیان کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبرائیل وکان یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلخ یعرض علیہ القرآن فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرَائِيل كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسِلَةِ۔ حضرات گرامی و معزز خواتین، رمضان المبارک کا مہینہ بے شمار خیر و برکت اور بہت ساری خوبیوں کا مہینہ ہے۔ اس وقت رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ یعنی مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ حدیث شریف جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو عام دنوں میں بھی لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی اور فیاض، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے تھے، لیکن رمضان کا جب مہینہ آتا تو کیفیت ہی دوسری ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے کی تیاری پہلے سے کرتے، اور جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی رمضان کے اندر، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہر رات ملاقات ہوتی۔ وَكَانَ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رمضان۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کے اندر ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے۔ کام کیا تھا؟ کام یہ تھا کہ جو اب تک وحی کا نزول ہوا ہے قرآن کریم کی، یا یہ ہے کہ جیسا کہ بعض روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پورے قرآن کریم کا دور فرماتے ہیں، اور جو ابھی جو حصہ نازل نہیں ہوا ہے پھر سینے مبارک سے وہ حصہ مٹا دیا جاتا تھا، جیسا کہ بعض روایت میں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے اندر ایک خاص آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خیرات کے اندر
بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خیر خیرات کرتے لوگوں پر۔ ویسے بھی عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جب بھی کہیں کسی کے یہاں خوشی کا موقع ہوتا ہے، شادی بیاہ کا ہو یا کسی نے کوئی پیغام مسرت سنا دیا ہو، تو اس وقت وہ وجد میں ہوتا ہے، لوگوں کو تحفے تحائف بانٹتا ہے، خیر خیرات کرتا ہے۔ کوئی مانگنے والا آیا ہے ان کو بھی دیتا ہے، نہیں آیا ان کو بھی دیتا ہے، گفٹ کی شکل میں دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دور ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت اہم موقع ہے، خوشی اور مسرت کا بہت ہی زیادہ موقع ہے۔ اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خیر و خیرات پہنچا کر اس خوشی اور مسرت کا اظہار فرماتے تھے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات، جیسا کہ میں نے ابھی قرآن کریم کی آیات پڑھی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس میں انسان سے قوت برداشت کا مطالبہ ہوتا ہے، اور یہ برداشت ہی کا نام صبر ہے کہ ایک آدمی کے پاس کوئی طاقت نہیں، کمزور ہے، آپ ان کو ماریں گے، آپ طاقتور ہیں، آپ قبیلے والے ہیں، افراد والے ہیں، وہ چاہ کر بھی بدلہ نہیں لے سکتا کیونکہ طاقت نہیں ہے ان کے پاس۔ اب ان کو اس کمزوری کو اگر کوئی صبر کا نام دے سکتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے طاقت کے باوجود اپنے غصے پر کنٹرول کر لے۔ کیا مطلب ہے؟ طاقت ہے، انتقام نہیں لے رہا ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ صبر کیا، ضبط کیا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں صبر کی بہت ساری جگہ پر تلقین کی گئی ہے۔ سورہ نحل کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک تعالی فرما رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر اللہ ہی کی مدد سے اور اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان پر رنجیدہ نہ ہوں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ اس تنگی کے اندر نہ ہوں اس سبب سے کہ جو وہ لوگ مکر کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تو ان لوگوں کے ساتھ میں ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اور وہ لوگ ہی محسن ہیں، اچھے ہیں۔ صبر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیازی صفت رہی ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ یاد کرو اسماعیل کو اور ادریس کو اور ذی الکفل کو کہ یہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے ہیں۔ قرآن کریم میں بار بار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تاکید کی گئی ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ آپ صبر کیجیے ان پر جو لوگ کہہ رہے ہیں، برداشت کر لیجیے، اور اپنے رب کی تعریف کی تسبیح بیان کیجیے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے،
اور رات کے کچھ حصے میں اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، اور دن کے اطراف کے اندر کناروں میں صبح اور شام لعلک ترضیٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، یعنی آپ کو اطمینان ہو، سکون حاصل ہو جائے۔ سورہ قاف کے اندر ہی صبر کے بارے میں فرمایا، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبح وادبار السجود۔ سورہ طور کے اندر فرمایا صبر کی تلقین کرتے ہوئے، واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا وسبح بحمد ربک حین تقوم ومن اللیل فسبح وادبار النجوم۔ اور اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے، اس لیے کہ آپ ہماری نگرانی کے اندر ہیں، ہماری حمایت میں، ہماری زیر حمایت ہے، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، پاکی بیان کیجیے جب آپ کھڑے ہوں، بیدار ہوں، اور رات کے ایک حصے کے اندر، اور سورج کے چھپ جانے کے بعد کے اندر۔ اسی لیے ہم اور آپ سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو چیز سب سے نمایاں دیکھنے کو ملتی ہے، جس کے ذریعے آپ نے مشکل حالات، مصائب اور پریشانیوں کا مقابلہ کیا ہے، وہ آپ کی قوت برداشت، صبر و تحمل ہے۔ آپ نے پہلی بار جب کوہ صفا سے توحید کی صدا بلند کی تو آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ تباً لک لہذا جمعتنا، لیکن آپ نے ان کو برداشت کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل بدبخت آیا، اپنے ساتھیوں کے پاس گیا۔ بخاری شریف کے اندر بہت تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے، وہاں پر یہ موقع نہیں ہے، خالی اشارتاً عرض ہے کہ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ موقع اچھا ہے، یہ نماز کے اندر ہے، کوئی آدمی ہے کہ فلاں قبیلے کے اندر جائے، وہاں پر ابھی ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، وہ اوجھڑی لے کر آ جائے، اور جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ پر ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ایک بدبخت گیا، لے کر آیا، اور انتظار میں رہا کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ پر اوجھڑی ڈال دی جائے، تاکہ غلاظت سے پورا بدن آپ کا ملوث ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی برداشت کیا، وہ اوجھڑی ڈالی گئی، اور یہ لوگ آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے لوٹ پوٹ ہو رہے، لیکن آپ نے صبر کیا۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، طائف کے سفر میں جن مصائب سے آپ کو گزرنا پڑا، آپ کو دیوانہ ساحر کہا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بردباری، صبر و تحمل کا دامن کہیں اور کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ الغرض آپ نے جو صبر کو مضبوطی سے پکڑا، اس کا پھل اس صورت میں حاصل ہوا کہ لوگ آپ کے گرویدہ ہوتے گئے، آپ کے قریب ہوتے گئے، آپ کی بات کو مانتے رہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک جم غفیر آپ کے سایہ عاطفت میں، سایہ رحمت میں آ گئے۔ قرآن کریم میں آپ کی بڑی تعریف کی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا لقب یوں ہی نہیں ملا، آپ نے خود بھی صبر کیا ہے، اور اس کا خوگر بنایا آپ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو،
اور حضرات صحابہ کرام نے صبر و تحمل کی وہ تابناک مثالیں چھوڑی ہے جن سے ہر شخص واقف ہے۔ ان کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، آگ کے انگاروں سے داغا گیا، اور نہ جانے کن کن طریقوں سے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جس کی تاب نہ لا کر کتنوں نے جان آفری کے حوالے کر دی، لیکن حضرات صحابہ کرام کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آنے دی۔ یہ صبر اہل ایمان کی امتیازی شان ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ایمان والے ہی حالات کا انتہائی پامردی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ انہی کی صفت بیان فرماتے ہوئے قرآن نے کہا ہے الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یہ ان کا دائمی وصف ہے جو کسی حال میں ان سے الگ نہیں ہوتا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور صبر کرنے والے تنگ دستی، بیماری، جنگ میں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ آگے بیان فرمایا اور ایک آیت کے اندر سورہ عصر کے اندر کہ خالی ایک صبر نہیں کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کے حصول کے لیے بارگاہ الہی میں مسلسل دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، زندگی کی آخری سانس تک ان کی یہی دعا ہوتی ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور اسلام کی حالت میں ہماری وفات ہو۔ صبر و ثبات، تحمل اور برداشت یہ بزدلی نہیں ہے۔ میں اس لیے وضاحت کر دیتا ہوں کہ کوئی سمجھے کہ صاحب نے اگر ہم طاقت والے ہیں، ہم نے مقابلہ نہیں کیا تو ہم کو بزدل کہہ دیں گے۔ جی نہیں، ہر جگہ پر مقابلہ یا اسی طرح سے بدلہ اسی سے نہیں ہے کہ آپ نے ان کو جیسے انہوں نے تماچا مارا آپ نے مار دیا۔ ہاں، بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کی کمزوری سمجھی جائے، ٹھیک ہے آپ بدلہ لینے پر قادر ہیں، بدلہ لیجیے، لیکن اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب آپ صبر کریں گے، طاقت ہے آپ کے پاس اور آپ نے صبر کیا تو اس کے دل پر ایک اثر ہوگا۔ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان بھی کیا جاتا، ان کے سوانح کے اندر موجود ہے کہ جب یہ دعوت و تبلیغ کے لیے گئے تو ایک کسان کے پاس میں پہنچا، وہاں پر کہا کہ بھائی میری بات سن لے۔ کہا کہ میں تو ہل چلا رہا ہوں، تم دیکھ رہے ہو میں کیا کام کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ اہم کام ہے، یہ میں بطور بعین ہی واقعہ نہیں خلاصے کے طور پر عرض کرتا ہوں۔ وہ شخص سننے کے لیے تیار نہیں اور یہ سنانے کے لیے آمادہ ہے۔ لکھا ہے کہ غصے میں آیا وہ کسان، وہ دیہاتی، اور ایک سونٹا مارا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت طاقتور بھی تھے، چاہتے تو وہ چھین کر ان کو مار بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو تم نے اپنا غصہ نکال دیا تو اب تو میری بات سن لو۔ وہ بیچارہ جو غصے میں پہلے شراب ورسا اور آپ کی بات سننا نہیں چاہ رہا تھا، اتنا نادم ہوا کہ آگے جو کہنا سنانا سنا دو، حل اور بیل ایک طرف رکھا اور باپ کی بات سنی، تو جو مقصد تھا وہ مقصد حاصل ہوا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ صبر و ثبات اور تحمل و برداشت یہ بزدلی نہیں ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔
صبر ایک عظیم نعمت ہے۔ الصبر نصف الایمان کہا گیا ہے۔ ناموافق حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا اور ہمت نہ ہارنا، شدائد و مصائب کے مقابلے میں مضبوط چٹان بن کر کھڑا ہونا، اسی کا نام صبر ہے۔ صبر کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد آتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، رمضان کا تعلق صبر سے ہے۔ اس میں انسان سے جہاں بہت ساری چیزوں کے چھوڑنے کے بارے میں کہا ہے، وہیں پر صبر سے بھی اس میں مدد لینے کے لیے کہا ہے۔ بہت سارے موقع ہیں جہاں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ بہرحال یہ روزہ اور رمضان کا مہینہ صبر و ثبات کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارا امتحان لیتے ہیں اس کے اندر کہ ہم خواہشات میں بہہ تو نہیں جا رہے ہیں، کہیں ہم نے صبر کے دامن کو چھوڑ تو نہیں دیا ہے۔ امتحان لیا جاتا ہے اس روزے کے ذریعے سے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طور پر کہ ایک آدمی بازار جا رہا ہے، وہاں پر انواع اقسام کے کھانے کی چیزیں نظر آتی ہے، دل چاہتا ہے کہ میں کھاؤں۔ راستے کے اندر مختلف مشروبات کے دکان ہیں، رنگ برنگ کے فروٹ ہیں، مختلف رنگ کے شربت ہیں، جوس ہے۔ طبیعت چاہتی ہے کہ میں اس کو پیوں، لیکن پھر فوراً خیال آتا کہ نہیں، میں نے تو روزہ رکھا ہے، روزے کی نیت سے میں زندگی گزار رہا ہوں، اللہ کے حکم کی تابعداری کرنا ہے مجھے، لہذا وہ رک جاتا ہے۔ اسی کا نام صبر ہے۔ اپنی خواہشات کو ترک کر دینا، یہ صبر ہے۔ موجودہ حالات کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں، مختلف حالات کا سامنا ہے ہم کو۔ لاک ڈاؤن ہے، اسی طرح سے کرونا جیسی بیماری ہے۔ طبیعت چاہتی ہے کہ ہم نکلیں، لیکن بہرحال حکومت کی طرف سے، ڈاکٹر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ نہیں صاحب آپ گھر میں رہیں زیادہ سے زیادہ۔ طبیعت چاہ رہی ہے اس پر کنٹرول کرنا اور اس پر قابو پانا، اور یہ سمجھ کر گھر کے اندر آنا کہ اسی میں ہماری بھلائی ہے، صبر کر لیں گے۔ یہ بھی امتحان میں کھرا اترنا ہوا۔ لہذا یہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، اس میں ہمارا امتحان ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم فریضے کو مکمل طور پر ادا کریں۔ میں اس موقع پر آپ سے زیادہ کچھ عرض نہیں کر سکتا، میں اتنی بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ نے موقع دیا ہے۔ یہ موقع ہمارے لیے خاص طور پر یہ بار بار نہیں آتا ہے کہ ہم کبھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنا وقت فارغ کریں، اس کے اندر قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کے اندر رہیں، روزہ رکھیں، لیکن موقع ایسا ہوتا ہے کہ سفر کی ضرورت پیش آتی، تجارت کے لیے جا رہے ہیں، کوئی قلی مزدوری کرنے جا رہے ہیں، یہ ہوتا ہے عام طور پر۔ لیکن آج یہ موقع ہے، کسی کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، یہ موقع ہے ان کے لیے کہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ مکمل طور پر سارے مسلمان روزہ رکھے تو یہ اللہ کی نعمت کی قدردانی ہوگی۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام ہمیں اس وقت میں جو کرنے کا ہے، جیسے کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، رمضان کو قرآن کریم سے خاص مناسبت ہے۔ قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دور کر رہے ہیں۔ ہمارا تعلق بھی قرآن سے زیادہ ہونا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت ہو، اور اس سلسلے کے اندر موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو معنی کے ساتھ پڑھیں، زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جو خواتین بھی ہیں
مرد حضرات سبھی اس گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں کچھ ادھر ادھر معمولی کام کے لیے، لیکن بہرحال خواتین تو گھر کے اندر بیٹھی ہیں۔ وہ جو اردو پڑھنا جانتی ہیں، اگر وہ تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں، بہت بہترین تفسیر ہے قرآن کریم کی، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن۔ میری خواہش ہے کہ خواتین اس موقع کو جاننے دیں۔ قرآن کریم کا ہم سے کیا تقاضا ہے، یہ موقع ہے کہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں، معارف القرآن کو۔ اور اگر اس سے کم فرصت ہے کسی کے پاس میں، تو حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کی بہت مختصر تفسیر کے ساتھ جامع اور معنی انداز کے اندر ان کے ترجمے کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا تعلق حدیث سے بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ قرآن کریم کی تشریح ہم کو حدیث سے ملتی ہے، لہذا یہ موقع ہے کہ ہمارے بھائیوں کے لیے بھی اور بہنوں کے لیے بھی کہ ہم حدیث کا لفظ ہم کو یاد ہے، لیکن یہ ہے کہ حدیث ہیں کس طرح سے، ہم چاہتے ہیں کہ اس پر بھی ہمیں غور کریں اور اس کے لیے بھی موقع نکالیں، اور اس سلسلے کے اندر بہترین تشریح کے ساتھ، بہت مختصر تشریح کے ساتھ میں حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جو حدیث معارف الحدیث، بہت اچھا انداز کے اندر تشریح کی گئی ہے، اس کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا اور رمضان کا گویا ایک مکمل حق ادا ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس موقع پر ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، ہمارے اکابرین، ہمارے رہنما اور رہبر ہم سے بار بار یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اس موقع پر فضول خرچی سے اجتناب کریں، شاپنگ کو نہ جائیں، اس لیے کہ اس وقت جو ہے حالات بہت ہی خراب ہیں۔ لوگ ٹوہ کے اندر موقع کی طاق میں ہیں کہ مسلمان گھروں سے نکلے، شاپنگ کے بہانے سے ان کے ویڈیو بنائے جائیں، سر پر ٹوپی ہو، چہرے پر نقاب ہو، برقع پہنے ہوئے خواتین، اور کرونا کے پھیلانے کا الزام ان پر لگ جائے۔ یہ عجیب بات ہے، جیب بھی ہمارے خالی ہوں اور الزام بھی ہم پر ہمارا آ جائے، لہذا بہتر ہے کہ ہم ان سے اجتناب کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ شاپنگ کریں، آپ کا پیسہ آپ کے پاس رکھیے، ابھی پتہ نہیں کیا حالات پیش آئے، پیشنٹ بڑھتے جا رہے ہیں اور ابھی لاک ڈاؤن کا سلسلہ اور وسیع ہونے جا رہا ہے۔ پیسہ اگر آپ کے پاس میں ہے تو آپ کو ضرورت آسانی سے مہیا ہو سکتی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس طرح سے شروع کے اندر اپیل پر جو ہے لوگوں نے زکوٰۃ و فطرات کے شکل کے اندر خیر خیرات کر کے مختلف گھروں کے اندر کٹیں پہنچائی ہے اور سامان فراہم کیے، دوبارہ اس طرح سے وہ جذبہ ہو، یہ ضروری نہیں۔ اس لیے دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے پیسے کو رکھیں۔ ایک اور آخر کے اندر میں پھر دوبارہ عرض کر دوں، رمضان کہ روزے کی کا مقصد قرآن کریم میں خود بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی متقی بنانے کا مہینہ ہے۔ اور متقی ظاہر سی بات ہے کہ یہ نہیں کہ خالی آپ نے نماز پڑھ لیا متقی بن گئے، روزہ رکھ لیا، یہ بلکہ ہر معاملات کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، یہ اصل متقی کے لائق بنیں گے، اور یہی تقویٰ کا تقاضا ہے۔ ایک بات اور میں عرض کر دوں، اب یہ حالات ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد کے اندر کہ رمضان کے اندر لاک ڈاؤن ہے، گھر کے اندر رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان بچے گلی کے اندر پھر رہے ہیں، تراویح سے ان کو کوئی تعلق نہیں، نماز سے تعلق نہیں۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت تراویح ہو رہی ہے اس وقت میں بچے سرکلوں کے اندر پھر رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے دل سے ذرا پوچھیں، کیا ہم رمضان کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا نہیں کر رہے ہیں؟ والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی فکر کرے، بچوں کی تربیت کرے،
جس وقت رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرات صحابیہ روزہ رکھتی تھیں اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی۔ لکھا ہے حدیث کے اندر ہے وہاں پر کہ جب بچہ ضد کرتا تو ان کے لیے کلل کے اون کے گیند یعنی بال بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ جب بچہ ضد کرتا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا دو، تو یہ خواتین یہ بال دے دیتے تھے کلر کے، تاکہ اس سے ان کا دل بہل جائے۔ میں خواتین سے، معزز خواتین سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی قربانیاں کو یاد کریں، ان کی سیرت پر چلیں، ان کا طریقہ اختیار کریں، انشاءاللہ اس سے امت کو فائدہ ہوگا۔ ان کی تربیت تھی کہ ان سے جو ہونے والے اولاد تھے، انہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کی فکریں کی اور اخلاق حسنہ کو لوگوں تک پہنچایا۔ لہذا آج بھی اگر ہماری مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کو اسی طرح سے تربیت کریں گے، ابھی موقع ہے، تربیت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، اور یہی بچے آئندہ دین کے داعی بنیں گے، لوگوں کے لیے اخلاق حسنہ پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے۔ میں آخر کے اندر جو ہے اگر کچھ میں نے کچھ غلط کہا ہے یا کچھ زائد غیر ضروری بات عرض کر دی ہے، معذرت خواہوں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے کہا ہے اس کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔